نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے بے چین رہتے تھے۔ رمضان کے انتظار میں شعبان کا ایک ایک دن شمار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام فرماتے تھے اتنا دیگر مہینوں کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے۔ اگر مطلع ابر آلودہ ہوتا تو 30 کا عدد پورا فرماتے تھے۔ اس مقدس مہینے کی برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور گناہگار بندوں پر خصوصی عنایت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طالب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کی عبادت کرے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کے لیے قرآن کی سفارش۔ رمضان کی خصوصیات میں نماز تراویح ہے۔ بندہ پروردگار عالم کے حضور پورے مہینے رات میں قیام کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور سنتا ہے۔ میدان محشر میں قرآن کریم بھی بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے پروردگار، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ویڈیو کو ثواب اور اجر کی نیت سے آگے شیئر کرتے جائیں، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جس تک بھی یہ نیک بات پہنچے گی اور اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، یہ فری ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم اپنی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔